بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو پچھلا جو تختی نمبر پڑھایا وہ تختی نمبر 23 پڑھایا، اقلاب کا بیان۔ آج ہم تختی نمبر 24 پڑھیں گے۔ تنوین و نون ساکن کا یہ چوتھا قاعدہ چل رہا ہے، یعنی کہ چارواں۔ کون سا؟ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے تھے۔ آج جو ہم قاعدہ پڑھنے والے ہیں وہ چوتھا یعنی کہ 4واں قاعدہ پڑھنے والے ہیں۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، یہ لاسٹ قاعدہ ہے۔ حروف ادغام 6 ہے۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے، یعنی کہ جن کا جمع اکٹھا جمع کر دیا، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین و نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اگر حروف یرملون میں سے تنوین و نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ غنہ نہیں کرنا ہمیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ الف مشق ادغام بلا غنہ، جو ہم مشق کرنے والے ہیں یہ ادغام بلا غنہ کی ہے۔ ادغام را، لام ادغام را کا قاعدہ چل رہا ہے، یہ ہے ادغام لام کا۔ ہم پہلے ادغام را پڑھیں گے۔ محمد الرسول اللہ، محمد میم پہ تشدید ہے تو اس میں غنہ ہوگا، را کے اوپر تشدید ہے، اس میں ادغام ہوگا۔ کون سا ادغام ہوگا؟ اس میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ اس میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ کیسے؟ محمد الرسول اللہ من ربک غفور رحیم عیشۃ راضیۃ، یہ ہے ادغام لام۔ یہ لام کیسے پڑھیں گے؟ من لدنہ کل لہ یکن لہ رزق لکم اف لکم من لبن با، یہ ہم نے الف مشق ادغام بلا غنہ، یہ ہے با مشق ادغام مع الغنہ، غنے کے ساتھ۔ تنوین و نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے تنوین و نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یومن، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ یہاں پہ بھی یہ مجموعہ ہے لیکن یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یومن دوسرے کلمے میں آوے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا۔ یہ ہے ادغام یا، اس میں بھی غنہ ہوگا۔ کیسے؟ ہم نے پیچھے بتایا، تنوین و نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون کے علاوہ یا واو میم نون، اگر یہ حرف دوسرے کلمے میں آ جائے تو اس میں ادغام غنہ ہوگا، یعنی کہ اس میں غنہ ہوگا، ادغام مع الغنہ کہلایا جائے گا، اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ خیرا یرہ
لقوم یوقنون من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء، یہ ہے ادغام واو، اس میں بھی غنہ ہوگا، الہ واحدا رحیم ودود ان وہبت من ورائہم جنات وعیون من وعد، ادغام میم، اس میں بھی غنہ ہوگا تنوین نون ساکن کے بعد، اگر حروف یرملون میں سے میم آ جائے تو ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہا جائے گا۔ رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ، یہ ہے ادغام نون، اس میں بھی غنہ ہوگا، من نبی نورا نہدی عاملۃ ناصبۃ لمن نرید فمن نکث یومئذ ناظرۃ، یہ ادغام یا، ادغام واو، ادغام میم، ادغام نون، یہ جتنے بھی یہ چاروں ہیں ان سب میں غنہ ہوگا، اور اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھے کہ ادغام ناقص اور ادغام مع الغنہ کہاں ہوتا ہے تو آپ کو بتانا ہے تنوین و نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون دوسرے کلمے میں آوے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کیا بتانا ہے؟ غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور اس کو ادغام ناقص اور ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔